اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے سورہ بقرہ کر رہے تھے اور آیت نمبر 41 ہم نے کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم آیت نمبر 41 کو اور سمجھیں گے۔ تو اس پر دیکھیں، جب ہم نے آیت 40 سٹارٹ کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جو اس پر بتایا تھا، بنی اسرائیل کو بتاتے ہوئے ہم سب کو بتایا کہ دیکھو میری نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو جان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو سکون دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو ٹھکانہ دیا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کو ہم یاد رکھیں اور اللہ کے وعدوں کو پورا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی پیاری لائف دی ہے، تو میں اور آپ بھی اللہ کے لیے کام کریں۔ اللہ نے جو وعدے ہم نے اللہ سے کیے ہیں وہ پورے کریں۔ تو اللہ یہ فری فنڈ میں مجھ سے اور آپ سے یہ وعدے نہیں کروا رہے، اللہ کہہ رہے میں بھی اپنے وعدوں کو پورا کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم کو وظیفہ دیا تھا۔ اور اس کے بعد جو آیت نمبر 41 ہے، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتَ۔ دیکھیں اس زمانے میں بھی بنی اسرائیل کو یہی کیا کہا گیا کہ اپنی کتاب پر چلو، اور اپنی کتاب جو تم پہ نازل کی گئی ہے اس کو ٹیلی بھی کرو، وہ جو تمہارے پاس ہے، یعنی ٹیلی کرو، غور و فکر کرو، اس میں ٹائم لگاؤ، اس کو سمجھو۔ جو میں اور آپ ابھی یہ کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ اور آپ لوگوں پہ ماشاءاللہ اتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ناکام لوگوں میں سے نہ کریں، کیونکہ ماشاءاللہ اتنے لوگوں کا آپ لوگ درس سنتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں اور بھیجو اور بھیجو اور بھیجو۔ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، ورنہ اتنا درس سن نہیں سکتا ہے بندہ۔ یہ بہت بڑی رحمت، نعمت اللہ تعالیٰ جو اوپر کہہ رہے ہیں نا میری نعمتوں کو یاد رکھنا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ اس نعمت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو تم کو دیا اس کو تصدیق کرو، غور و فکر کرو، انڈرسٹینڈ کرو، ٹیلی کرو، دھیان لگاؤ، اس کو سمجھو، اس کی نالج حاصل کرو، اس کو پڑھو، یہ جو آپ اور میں ابھی کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اور اس پہ غور و فکر کرو۔ اور تم اس کو پہلے کافر نہیں ہو جاؤ، فوراً ہی ابھی نبی لائے یا کوئی بھی آپ کو حق بات بتا رہا ہے، اتنے ٹائم سے کوئی فتوے آپ سن رہے ہیں اور کوئی تیسرا آ کے آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے کہ یار یہ چیز قرآن سے نہیں مل رہی، تو آپ فوراً اس کو ریجیکٹ نہیں کر دو کہ تم کون سے بڑے آئے ہو، تمہارا کیا پرابلم ہے، تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن جو کتاب ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی بڑوں کی کتاب نہیں ہے، یہ یا الناس سے اللہ بات کر رہے ہیں، انسانوں کی کتاب ہے، اور ہر انسان اس میں اپنا غور و فکر کرے گا، اپنا دماغ لگائے گا، کیونکہ ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہے اللہ کے پاس۔ میں اور آپ کسی کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں بتایا کہ آپ کو کسی کے پیچھے چلنا ہے، اللہ نے بس یہ بتایا کہ آپ کو اللہ کی کتاب کے پیچھے چلنا ہے اور نبیوں کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ نبی جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہی لے کر آتے تھے اور اللہ کی کتاب ہی ہم کو سمجھاتے تھے اور اللہ کی کتاب کے پیچھے ہی ہم کو چلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھو کہ یہاں پر اللہ نے ایک بات کی کہ پہلے کافر نہیں ہو، تو میں نے بار بار آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ عقل پر بلاتے ہیں، پہلے کسی کو انکار نہیں کر دو، یا کسی کے نام کے ساتھ جب کوئی بڑا نام نہ لگاؤ، کیونکہ ایک زمانہ تھا کوئی ہماری بہت ایک نیا ہمارا موضوع آیا تھا، اس پر ہم نے ڈسکشن کی، تو ایک آنٹی جو میرے ساتھ تھی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا کیا یہ صحیح، آپ لوگ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے ان کو اپنی ڈیٹیل بتائی، انہوں نے کہا کہ کیا اچھا، تو انہوں نے نام لیے بڑے بڑے، کیا یہ کہتے ہیں، کیا یہ کہتے ہیں جو مشہور نام ہے، تو انہوں نے کہا کیا یہ بھی یہ مانتے ہیں، کیا وہ بھی یہ مانتے ہیں، کیا یہ بھی یہ مانتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا اگر یہ مان لیں گے تو آپ مان لیں گی؟ تو وہ چپ ہو گئی، کیونکہ یہ بولنے میں بھی ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو ایک طرف قرآن کی آیت مل رہی ہے اور ایک طرف آپ یہ بڑے بڑے نام لے رہی ہیں، تو کیا یہ نام لے لیں گی اور یہ ہاں بول دیں گے تو آپ مان لیں گی؟ آپ کا اپنا دماغ نہیں چل رہا، یعنی وہ آپ نے ایک ٹھپا لگا دیا کہ وہ بہت زیادہ تعلیمی یافتہ ہے اور انہوں نے بہت سالوں ریسرچ کی ہے، تو ظاہر ہے ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سالوں ریسرچ کی ہے، میں اور آپ بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن ہے، اس کا مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے قیامت کے دن کہ میں نے اس میں اپنا دماغ لڑایا تھا یا نہیں لڑایا تھا۔ اگر یہی بات اللہ کو کرنی ہوتی نا کہ تم میں سے کچھ لوگ ہوں گے وہ بڑے علم والے ہوں گے، انہوں نے
7 سال کے اور 5 سال کے کورس کیے ہوں گے، ان کی بات ماننا۔ اللہ نے ایسے نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اس کتاب کی بات ماننا۔ اللہ نے ان کو بھی کیا بتایا کہ ایمان لاؤ بما انزلت، جو نازل کیا ہے میں نے تمہاری طرف۔ ہم کو بھی یہی کہا ہے جو نازل کیا اس پر ایمان لاؤ۔ قومیں جو برباد ہوئی ہیں ان کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں مانی۔ تو آیات کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کو کہا جاتا ہے، اللہ کی کتابوں کو کہا جاتا ہوگا، یعنی پہلے بھی جو کتابیں آئیں ان کی بھی اللہ کی آیتیں کہا جاتا ہوگا۔ تو اسی لیے بہت دماغ کھول کے ہم کو چلنا ہے۔ کسی بڑے نام کے پیچھے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نہ بھگائے۔ صرف ایک کتاب ہمارے لیے کافی ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے چھوڑ کے گئے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کو پہنچانے میں محنت کی، اس کو اپنا پورا کام کر کے گئے، اس کو پورا ایک کتاب کی صورت میں ہم کو دے کے گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے زندگی کی ایک ضروری کتاب ہے جس سے میرا اور آپ کا سوال ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں تم بیچو ولا تشترو، اور نہیں تم بیچو بھی آیاتی، میری آیات کو، ثمنًا قلیلا، چند قیمت پر مت بیچو۔ اب اس کو ایک چھوٹے لیول پہ اگر ہم لے لیں تو دیکھیں چند قیمت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا منع کیا ہے، کوئی آرڈر کیا اور ہماری فیملی والے بول رہے ہیں کہ نہیں یہ کر لو، ہمارے میاں بول رہے ہیں، ہمارے بچے بول رہے ہیں، ہمارے گھر والے بول رہے ہیں، سب بول رہے ہیں نہیں آپ کو یہ کرنا پڑے گا، تو میں بولوں گی کہ اب میں کہاں ان کی ناراضگی مول لوں گی، تو چلو میں یہ کر لیتی ہوں۔ اللہ نے منع کیا ہے، آپ نے چند اپنے رشتوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ میری نفس مجھے کہہ رہی کہ یہ کر لو، اللہ نے آرڈر کیا ہے نہیں کرو، تو میں نے اپنی نفس کو راضی کر دیا، میں نے بیچ دی اللہ کی آیتیں اپنی نفس کی خواہشات پر، تو میرا کیا بنے گا؟ یعنی یہ بیچنا ہی ہوا نا کہ آپ کو لوگوں کی پرواہ ہے، آپ کو رشتوں کی پرواہ ہے، آپ کو اللہ کی پرواہ نہیں ہے، آپ کو نفس کو سکون دینا ہے، آپ کو اللہ کی پرواہ نہیں ہے، تو یہ بھی بیچنے پہ آئے گا، اس کو بھی آپ اسی طرح سے سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اور لوگ ہیں جو کسی کے انڈر کام کرتے ہیں، ان کو بات سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مسلک سے ہٹتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ مسلک سے ان کو پیسہ بھی مل رہا ہوتا ہے، ان کو عزت بھی مل رہی ہوتی ہے، ان کو نام بھی مل رہا ہوتا ہے، کہیں کہیں تو گھر بھی مل رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کہنے پہ فتوے دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ عزت کی خاطر، یہ کسی اور چیز کی خاطر جھوٹ مت بولو دین میں، مت کسی ایسے کسی اپنے مقصد کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ بولو اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں کرو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ دیتے ہو، جھوٹے فتوے لے آتے ہو، قرآن سے ہٹ جاتے ہو، تو یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی کہ مت کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، بس مجھے سے تم ڈرو۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے آیا تھا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اب کہہ رہے ہیں فَإِيَّايَ وَاتَّقُونَ، یعنی مجھے سے ڈرو، کہ مت ڈرو دنیا سے، مت ڈرو کہ تمہارے لیے کیا بنے گا، یہاں سے تمہارا انکم کم ہو گئی تو تم کیسے زندہ رہو گے، اللہ زندہ کریں گے، اللہ محنت، اللہ ساتھ دیں گے، جب تم اللہ کے لیے کچھ کرو گے تو اللہ خالی نہیں چھوڑ دیں گے۔ اور آپ نے پورے قرآن میں قصے دیکھے کہ جن جن لوگوں نے اللہ کے لیے کچھ بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی خالی نہیں چھوڑا۔ اور میرے اور آپ کے لیے تو یہ بات ہے کہ جب ہم نے اللہ کے لیے کچھ نہیں بھی کیا تب بھی اللہ نے ہم کو اکیلا نہیں چھوڑا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سطح پر مدد کی، اور وہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکون دیا کہ میں تو اپنے لیے یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی کیونکہ میں اتنی گنہگار بندی ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کہاں کہاں میری مدد نہیں کی۔ اور پھر سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہو گئی کہ اللہ نے مجھ جیسی لڑکی کو اس قرآن سے جوڑ دیا، تو یہ اللہ تو بغیر کچھ کیے میری اور آپ کی اتنی ساتھ دیتے ہیں، اتنی نعمتیں دیتے ہیں۔ تو آپ سوچو جب میں اور آپ اللہ کے لیے کچھ کریں گے، حق کو بولیں گے، حق کو پروموٹ کریں گے، تو کیا اللہ مجھے اور آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، یہ دنیا کی پرواہ نہیں کرو کہ کوئی تم کو کیا کہے گا، کوئی تم کو کیا کہے گا، کہ یہ تو دین سے ہٹ گئی ہے، یہ تو شیطانیت ہو گئی ہے، یہ تو توہین رسالت کر رہی ہے، استغفر اللہ، یہ تو کیا کر رہی ہے، یہ تو کیا کر رہی ہے، لوگ تو طرح طرح کے نام دیتے ہیں، یہ تو یہودی لابی ہے، یہ تو فلانا ہے۔ آپ کو اندر سے اللہ دیکھ رہے ہیں، میری اور آپ کے عمل پر اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔
میرے اور آپ کی منافقت کو یہ دائیں بائیں فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ ڈر اس ذات کا ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کا۔ اگر میں اور آپ سچے ہیں، اندر سے بھی سچے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دل بھی صاف ہے، کوئی چیز کسی بیجا مقصد کے لیے نہیں کر رہے، کوئی فساد نہیں برپا کر رہے، بلکہ خاص اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم حق کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اللہ میرا اور آپ کا ساتھ ضرور دیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے سے ڈرو، یہ سب کی ڈر کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ اور آگے دیکھیں تفسیر القرآن بالقرآن آ رہی ہے کہ کیا ہوتا ہے تشترو بھی آیاتی ثمنا قلیلا، کہ ولا تلبس الحق بالباطل، نہیں تو ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، یعنی لوگوں کو یہ امپریشن نہ دو کہ حق اور باطل کو ایسے بتاؤ کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے۔ یعنی آپ نے دوسری بک اتنے پیارے نبی کے نام سے چھاپ دی کہ نبی ہمارے لیے بہت پیارے ہیں، ہم ان کی بات سن کر نہ ہل جاتے ہیں کہ اگر ان کے نام کے ساتھ کوئی چیز جڑی ہوئی ہے تو وہ میرے ایمان کا حصہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے جھوٹ نبی کا نام نہ لگاؤ۔ پہلے زمانے میں بھی یہی ہوتا گیا کہ جب سلیمان علیہ السلام کے بعد لوگوں نے جادو کو سلیمان علیہ السلام کے نام سے منسوب کر دیا کہ وہ بھی جادو کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ سلیمان جادو نہیں کرتے تھے، بلکہ جادو تو کفر ہے اور شیطان کرتے ہیں اس کو۔ تو یہ اللہ نے بتایا مجھے اور آپ کو، ورنہ وہ بھی نبی کے نام سے یہ چیزیں کرتے تھے۔ تو خدا کے لیے نبی کے نام سے جھوٹے کام نہیں کریں، کیونکہ ہمارے نبی بہت صادق اور امین تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بات کی انہوں نے مجھ تک اور آپ پر پہنچا دی۔ یہ نبی کے نام سے جو آپ باتیں ڈالتے ہیں نا، پھر اس سے دل ڈرنے لگتے ہیں، وہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا ایسا لگتا ہے کہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا۔ لیکن قرآن نے ہم کو یہ ہمت اور طاقت دی اور بتایا کہ نبی یہ قرآن دینے آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صادق اور امین تھے کہ انہوں نے ایک بھی بات اپنی مرضی کی نہیں ڈالی، بلکہ جو اللہ نے ان کو حکم دیا وہ مجھے اور آپ کو انہوں نے لا کر بتا دیا۔ تو مت ملاؤ ایسے ایک چیز ہے۔ اور دوسرا حق اور باطل کیا، کہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو، جیسے ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں نا، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے درس کرتے ہوئے کہ وہ عربی اتنی بولتے ہیں کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ قرآن سے عربی بولی جاتی ہے، کسی اور کتاب سے عربی بولی جاتی ہے۔ پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو قرآن میں تھا، یہ تو قرآن میں تھا۔ ہم تو کہتے ہیں یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں کل سن کے آئی ہوں قرآن میں تھا۔ تو مت کرو ایسی چیزیں، لوگوں کو قرآن الگ بتاؤ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ لکھنے لگتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قرآن الگ لکھو اور میری بات الگ لکھو، یعنی قرآن کے ساتھ کسی بھی چیز کو نہیں ملانا، کیونکہ نبی کوئی اپنے طریقے بتانے نہیں آئے تھے، کیسے پہنو، کیسے اٹھو، کیسے بیٹھو، نبی قرآن دینے آئے تھے۔ بہت بڑا مقصد تھا، اور وہ اتنے پیارے انسان تھے، اتنے بہادر اور انٹیلیجنٹ انسان تھے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا اتنے بڑے کام کے لیے، ورنہ آسان نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک اکیلا نبی کھڑا ہو جائے حق کی بات کرنے کے لیے، کیا کیا نہیں ہو اس کے ساتھ۔ لیکن اس کے اندر گٹس ہونے چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، ہوشیاری ہونی چاہیے، اور پرسنالٹی ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے۔ یہ سب ہمارے نبی میں کوالٹیز تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا، اور بہت بڑا مقصد تھا ان کا کہ اللہ کی کتاب کو لوگوں تک دینے آئے تھے۔ تو مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، گڈمٹ نہیں کرو، الگ الگ دین کو پراپر جیسے اللہ نے بتایا ہے ویسے بتاؤ۔ وہ تب تم الحق کا، اور نہیں دیکھیں یہاں پر واؤ جو ہے وہ عاطفہ ہے۔ عاطفہ کا مطلب ہوتا ہے آپ پیچھے سے اس کو واپس لاؤ گے، جیسے شروع میں آیا کہ نہیں تم ملاؤ، تو جب آگے واؤ آیا تو اللہ نے پورا سینٹنس نہیں بولا، پورے ورڈ نہیں بولا، صرف واؤ لگا دیا، تو ہم پھر ملائیں گے کہ اور نہیں تم چھپاؤ حق کو۔ وہاں آ رہا تھا ولا تلبسو، اور یہاں آ رہا ہے واؤ، تو واؤ میں ہم خود لا لائیں گے لا، کہ ولا نہیں تم چھپاؤ حق کو۔ آپ سمجھے میری بات، کہ جب واؤ ایک ہی سینٹنس میں دو بار آتا ہے، تو جو ولا سے بات شروع ہوئی تھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف واؤ لائے، تو لا ہم کو لگانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو عاطفہ کہا جاتا ہے کہ دوبارہ اسی طرح کا ترجمہ اٹھے گا کہ نہیں تم ملاؤ، اور نہیں تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور نہیں تم چھپاؤ حق کو۔
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ سمجھ آئی؟ یہ سب سے پہلے تو ان بڑے لوگوں کی طرف بات جاتی ہے کہ جو حق کو جانتے ہیں پھر بھی لوگوں کو نہیں بتاتے، ایک چیز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب ان کو حق پتہ چلتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ہم غلط بتا رہے ہیں تب بھی وہ اس کو چھپا جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے سالوں ہم نے اتنی بڑی ایک عمارت کھڑی کی، اب کیسے بول سکتے ہیں کہ پہلے ہم نے غلط بولا تھا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہماری بہت سارے لوگوں سے ایسی بات چیت بھی ہوئی، انہوں نے کہا کیسے بول سکتے ہیں، لوگ تو کہیں گے کہ آپ کو آتا نہیں تھا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم چھپاؤ۔ اور سورہ بقرہ میں ہی آگے جا کے ایک آیت آئے گی جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے کبھی حق چھپایا بھی ہے تو مرنے سے پہلے اس حق کو لوگوں کو بتا دو، اگر اس کو ساتھ لے کے مر گئے نا تو بہت بڑی سزا میرا اور آپ کا انتظار کرے گی، جو بھی حق کو چھپاتا ہے۔ آپ کو کہیں بہت ساری جگہوں پہ فیملی میں آپ حق نہیں بولتے، آپ کہتے ہو ابھی ٹائم نہیں آیا، مصلحت سے کام لینا چاہیے، اللہ نے بھی فرمایا ہے، جی بالکل لینا چاہیے، بہت طریقے تمیز سے بات کرنی چاہیے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، لیکن کیا ہم ہمیشہ مصلحت کر کے حق بتائیں گے ہی نہیں فیملیز میں؟ اپنی فیملی میں کیا آپ کو یہ ڈر ہے کہ لوگ آپ کو گھر سے نکال دیں گے، آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تو ان لوگوں کے بارے میں ضرور سوچیں کہ جو نان مسلم ہیں اور انہوں نے اسلام لائے۔ میری خود کی فیملی میں ایک لڑکی آئی جو نان مسلم تھی، اس کے باپ اور اس کی ماں نے اس کو مارا بھی، اس کو کہا تم اسلام سے پھر جاؤ، وہ جوان لڑکی تھی، اس نے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، میں اب اللہ سے نہیں پھر سکتی، اور اس کو مارے بھی پڑی، اس کو سب کچھ ہوا۔ آپ دیکھو اس نے اپنا گھر نہیں چھوڑا، اس نے اپنے گھر میں رہ کر ہر طریقے سے نمازیں پڑھی، اور اتنے اچھے طریقے سے اس نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی میرے کزن سے شادی ہوئی ہے، وہ بھی اس لیے نہیں ہوئی، وہ اس لیے اسلام نہیں لائی کہ کزن اسلام تھا، وہ تو بہت بعد میں ملی، اللہ نے اس کو ایک پناہ کا گھر دیا، اور آج میں دیکھتی ہوں وہ آج تک اتنی پیاری لڑکی ہے، اور اتنے اچھے طریقے سے اس نے اللہ کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ میں اور آپ تو کیا ہی کرتے ہوں گے۔ ان کے بارے میں سوچو، انہوں نے مارے کھائی ہیں دین پر آنے میں، آپ سوچو ان کا کیا مقام ہوگا، اور ہم نے اپنے مسلمان لوگوں کو باتیں بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ میرے اور آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے، میں اس کی یہاں نہیں گئی تو یہ کیا سوچے گی، میں نے اس کے پتہ نہیں کون سا ختم کیا تھا میں نے نہیں کیا تو کیا سوچے گی۔ آیت کریمہ کے ختم لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ اتنی دفعہ پڑھ لیں۔ کبھی اس آیت کا مطلب میں نے اور آپ نے سمجھا ہے کہ نبی حضرت یونس علیہ السلام جنہوں نے اتنے سالوں محنت کی اور پھر ایک دن اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے نکل آئے، اللہ نے ان کو سزا دے دی۔ اگر میں نے اور آپ نے اتنے سالوں محنت کی ہو اور پھر ہم کو سزا ملے نا، ہم تو کیا کر لیں، لیکن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو کیا فرمایا، اور اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کتنے کیلیبر والے یہ نبی ہوتے تھے، اللہ سے کبھی بدگمان نہیں ہوتے تھے، اور اللہ سے پیار کی انتہا تھی ان کی، کہ انہوں نے کہا لا الہ الا انت، نہیں اللہ تعالیٰ آپ تو پاک ہیں، اللہ انت نہیں کوئی معبود سوائے آپ کے، سبحانک آپ پاک ہو، وانی کنت من الظالمین میں نے ہی کہیں حق مارا ہے۔ سوچیں، معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور اللہ نے جب مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکالا تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بالکل ہاتھ ایسے ہو گئے تھے جیسے پانی میں زیادہ دیر رہ کے نرم نرم ہو جاتے ہیں، ایسے یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں۔ اتنے زبردست لوگ تھے، آیت کریمہ ایسے ہی نہیں ہو گئی، ایسے ہی بس تسبیحاں پڑھ کے اگر نہیں مل گئی ہے آپ کو کچھ بھی کہتی کریں وہاں کے ختم کر لو، واٹس ایپ پہ میسیج آتے ہیں ہم نے اتنے پڑھ لیا، ہم نے اتنے پڑھ لیا، یہ کیا اس لیے بیٹھا ہے مسلمان؟ اس کے پیچھے ہسٹری تو دیکھیں، کتنی بڑی نصیحت اور کتنی بڑی فائٹ اور کتنی بڑی محنت اور کتنا اللہ سے پیار، الٹیمیٹ پیار اللہ سے، اور الٹیمیٹ توکل مل رہا ہے کہ ہم بھی ایسا کریں۔ اگر نبیوں کے پیچھے چلنا ہے تو ان کی عادتیں اللہ ہم کو بتا رہے ہیں، ان کی کریکٹر ہم کو بتا رہے ہیں کہ میں اور آپ اپنے اندر یہ چیزیں لائیں، لیکن ہم تو الٹا شارٹ کٹ پہ شارٹ کٹ لیے جا رہے ہیں۔ تو مت بیچو دین کو اس طرح کہ وظیفے بتا دیے ہیں الٹے سیدھے، استغفر اللہ، جس کی اتنی ڈیپتھ ہے، جن آیتوں کی اتنی ڈیپتھ ہے، آپ نے کہا اس کو اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، اس کو اتنی دفعہ وظیفوں کی کتابیں نکال دی ہیں، پنسوریں نکال دی ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ کی پوری کتاب ہی پیاری ہے،
یہ پڑھنے کے بتانے کے چکروں میں مسلمانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا، نہ ہم دنیا میں کوئی ترقی کر سکیں اور نہ دین میں ہم نے کچھ کیا ہے۔ یہ اتنی کرپٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی مجھے اور آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مت تم چھپاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور وہ تم جانتے ہو، تمہیں پتا بھی ہے، یعنی جو بھی چھپا رہا ہے میں اور آپ تو نہیں کہہ سکتے نا، اللہ بتا رہے ہیں کہ سب جانتے ہیں۔ سب جاننے کے باوجود بھی میں اور آپ بول نہیں سکتے ہیں، ہم اپنے حق کے لیے دنیا میں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہم اللہ کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ جھوٹی اتنی کتابیں بیچتے ہیں جھوٹی تاکہ ان کو پیسہ ملے، یہی تو اللہ کہہ رہے ہیں بیچو مت اللہ کی آیتوں کو۔ پنسورے، کتابیں، وظیفے، کوئی کیا پڑھنے چلا جاتا ہے، دم کیے ہوئے پانیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور وہ چلو پیسے نہیں بھی لیتے تو بھی دم کیے ہوئے۔ بھائی کیوں دم کیا ہوا؟ آپ کی پھونک میں ایسی کیا اللہ تعالیٰ نے ڈال دی؟ ہمارے نبی کی پھونک میں نہیں تھی تو آپ کی پھونک ہم کو کیا ملتی ہے؟ ہمارے نبی نے ہم کو یہ طریقے نہیں بتائے تو آپ کے اس میں کیا ملتا ہے؟ انہوں نے کبھی تعویذ کے طریقے نہیں بتائے۔ تو استغفر اللہ، کس طرف مسلمان چل رہا ہے؟ مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ یہ اتنی زبردست آیت ہے کہ اگر میں اور آپ اس کو ویژن کے ساتھ سمجھے نا تو ہمارا عقیدہ بہت درست ہے۔ اور میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی میرا اور آپ کا دماغ کلیئر کرنے کی کوشش کی، اپنے رولز بتائے اور عقیدے کو کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ اور آپ دیکھیں اس کے بعد جو آیت آتی ہے وہ آج تو نہیں اگلی دفعہ کریں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو اس نظام کو جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔